بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن بھائیوں کے سامنے آج میں سورہ یاسین کے فضائل کے بارے میں بیان کرنے لگا ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سورہ یاسین کے بے حد فضائل ہیں جو مختلف احادیث میں جمع کیے گئے ہیں۔ عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں فجر کی نماز کے بعد پڑھے، اس کی تمام دن کی حاجات اللہ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورۃ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشی اس امت کے لیے جن پر یہ صورتیں نازل ہوں گی۔ سعادت مند ہیں وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، اور سعادت مند ہیں وہ زبانیں جو ان صورتوں کی تلاوت کریں گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا دل سورۃ یاسین ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن کا ثواب لکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کے اول حصے میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، اس کی پورے دن کی ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں۔ جس شخص کا ہر رات سورہ یاسین پڑھنے کا معمول ہو، پھر وہ شخص اپنے بستر پر مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہداء میں شامل فرمائیں گے۔ جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے تمام پچھلے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بعض روایات میں شب جمعہ یعنی کہ جمعہ اور جمعرات کی رات میں سورہ یاسین پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کتاب اللہ میں ایک ایسی صورت ہے جس کو العزیز کہا گیا ہے، اور قیامت کے دن اس کی یاد کرنے والے کو شریف کہا جائے گا۔ وہ شفاعت کرے گی اپنے صاحب کے لیے، ربیہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی شفاعت کرے گی۔ وہ سورت سورہ یاسین ہے، اور علماء کرام سورہ یاسین پڑھنے کے بہت سے برکات اور فضائل ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت بھوک کی حالت میں کرتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے۔ جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے۔ جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے وہ جانور پا لیتا ہے، اور جو کسی شخص کے گم ہو جانے پر پڑھے انشاءاللہ وہ شخص ملے گا۔ اور جو ایسی حالت میں پڑھے کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، یعنی اگر کھانے میں مہمان زیادہ آ گئے ہوں، کھانا کم پڑ رہا ہو، ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ کر کھانے پر دم کر دیں تو انشاءاللہ کھانا تمام مہمانوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نظام میں ہو تو اس وقت اس پر نظام میں آسانی ہو جاتی ہے، اور اس کی روح آسانی سے پرواز کر جاتی ہے۔ اگر کسی کو رشتے کا مسئلہ درپیش ہو، غیر شادی شدہ پڑھے تو جلدی شادی ہو جائے گی، قیدی پڑھے تو رہائی پا لے گا، مقروض پڑھے تو قرضہ ادا ہو جائے گا، پیاسا پڑھے تو سیراب ہو جائے گا، مسافر پڑھے تو سفر میں آسانی ہو۔ حضرت سیدنا ابو جعفر محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے دل میں سختی پائے تو ایک پیالے میں زعفران سورہ یاسین لکھیں، پھر اس سے پی لیں، انشاءاللہ تعالی اس کا دل نرم ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بوقت دیدار مردوں کو ایک ایک کر کے سلام کرے گا، اور اسی طرح عورتوں کو سلام کرے گا، اور ارشاد فرمائے گا میرے دوستوں اور اولیاء کو مرحبا ہو، پھر ان کی مہمان نوازی فرمائے گا، پھر ارشاد ہوگا اے فرشتوں ان کو تربناک یعنی فرحت بخش بنا دو۔ فرشتے جنت کی نغمہ سراؤں یعنی حور عین کو لائیں گے، اور لوگ طرب میں آ کر خوب وجد کریں گے۔ جب انہیں افاقہ ہوگا تو فرشتے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں اپنا کلام سنوائیں۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، اے داؤد انہیں میرا کلام تو سنا دیجئے۔ وہ ممبر پر چڑھ کر زبور پڑھیں گے، لوگ طرب میں آ کر وجد کرنے لگیں گے۔ جب افاقہ ہوگا تو ارشاد ہوگا، خداوندی ہوگی، اے میرے بندو تم نے اس سے زیادہ پاکیزہ آواز بھی کبھی سنی ہے؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار ہم نے اس سے اچھی آواز نہیں سنی۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، اپنی عزت اور جلال کی قسم میں اب تمہیں اس سے زیادہ پاکیزہ تر آواز سناؤں گا۔
پھر ارشاد ہوگا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیے اور ممبر پر چڑھ جائیے اور سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھیے۔ پس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز پر خوبی میں 70 سے بڑی ہوگی اور لوگ طرب میں آ کر خوب وجد کریں گے۔ سبحان اللہ۔